لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأخبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اے ایمان والو، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کر کے اور نماز کی پابندی کر کے. بے شک اللہ کی نصرت مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور نہ کہو تم ان کے لیے جو شہید کیے گئے یا کیے جائیں گے اللہ کے راستے میں، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ برزخی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کی زندگی کا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر ماں و بہنوں، ماہانہ درس قرآن مجید آج اس سال کا پہلا درس ہے. کورونا کی وجہ سے کافی خلا آیا، اب بفضل اللہ پھر شروع کرتے ہیں. اور اتفاق ہے، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ محرم الحرام کی آج 18 تاریخ تھی، ابھی 19 شروع ہو چکی ہے، اور اس کی 1 اور 10 کو عظیم لوگوں کو عظیم شہادت نصیب ہوئی.
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کے ساتھ کہا کرو اور کہنا پڑے گا کہ یہ عظیم تھے مرتبے میں، لیکن پھر یہ مظلوم بھی بنے اور عظیم شہید بنے۔ اس لیے آج کچھ فضائل سادے الفاظ میں، آسان لفظوں میں شہادت کا مقام، مرتبہ، فضیلت عرض کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چیزیں دو ہیں، حیات ہے اور موت ہے، زندگی ہے اور موت ہے۔ زندگی نام سانس چلنے کا نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، عیش و عشرت کا نہیں ہے، بدمعاشی کا نام، فحاشی کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی اور چیز ہے۔ وہ لوگ جو اصل زندگی اور حیات پاتے ہیں، انہیں مزہ زندگی کا آتا ہے، حیات کا آتا ہے، وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اور موت نام صرف مر جانے کا نہیں ہے، وہ تو کتوں پہ بھی موت آتی ہے، کافروں پہ بھی موت آتی ہے، منافقوں پہ بھی موت آتی ہے، حرام کھانے کھلانے والوں پہ بھی موت آتی ہے۔ موت کوئی اور چیز ہے۔ اگر اصل زندگی سمجھ آ جائے، پھر موت کو انسان گلے لگاتا ہے۔ اگر موت صحیح سمجھ آ جائے تو زندگی کو انسان زندگی بناتا ہے، زندگی کو زندگی بناتا ہے۔ دو چیزیں آپس میں ضدیں ہیں کہ نہیں بیٹھا بلان موٹر سائیکل۔ زندگی اور موت دو ضدیں ہیں۔ انسان زندہ ہے دنیا میں تو موت نہیں ہے، جب موت آ گئی ہے پھر زندہ نہیں۔ زندگی وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ زندگی بناؤ، اور موت وہ ہے جو عظیم موت ہے۔ یہ موضوع اس لیے ضروری ہے، کئی لوگ تہجد گزار، دین پڑھنے پڑھانے والے، تبلیغ کے ساتھ چلنے والے، کتابیں لکھنے والے، مناظرے کرنے والے، انہیں یا اس چیز کی خبر نہیں یا اہمیت نہیں کہ موت تو ہر کسی پہ آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ چارپائی گھر میں ہوگی، بستر ہوگا، سب کچھ ہوگا، انسان نہیں ہوگا۔ یہ تو ہونا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقی۔ یہ تو ہونا ہے، لیکن اصل جو موت ہے وہ ہے کہ انسان شہید ہو کے دنیا سے جائے، اصل یہ چیز ہے۔ اور یہ شہادت ملے گی جب انسان کے دل میں شہادت کا مرتبہ
بیٹھ جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک مولانا صاحب تھے، مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جب دعا کرتے تھے چیخ کے یہ دعا کرتے تھے، رو کے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک، رو کے دعا کرتے تھے شہادت کی۔ میری بخاری شریف مکمل ہوئی، استاد مرحوم رحمت اللہ تعالی انہیں بلایا، اس وقت بھی وہ رو رہے تھے۔ میں چونکہ طالب علم تھا، بچہ تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا یا وسوسہ کہ حضرت اپنی مسجد میں خطیب ہیں، امام ہیں، بہترین انسان ہیں، تو شہادت کیسے ملے گی کہ مسجد میں ہے، ممبر پہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انہیں ایسی شہادت کی موت نصیب ہوئی کہ ایک رافضی نے انہیں شہید کیا، خود جہنم رسید ہوا اور حضرت جنت پہ پہنچ گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، مجھ سے سارے بہتر بیٹھے ہو، تمنا کرو شہادت کی موت ملے، دنیا سے جائیں شہید ہو کے جائیں، انشاءاللہ آخرت میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ تو زندگی یہ نہیں کاروبار کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اصل زندگی قرآن جو بیان کرتا ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہے، اگر کسی کے پاس یہ ہے تو مبارک بھائی لے لو۔ میرے علم میں آپ میں سے کئی لوگ ہیں کہ جنہیں یہ اصل زندگی یہ ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میرے ایک دوست ہیں، آگے ان کے دوست ہیں، امریکہ میں ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، موت واقع ہوئی، تو میں سیالکوٹ میں گیا تعزیت کے لیے۔ عطا اور رحمان صاحب بھی میرے ساتھ، وہ چونکہ بہت امیر تھے، میں تو ایک دوستی کی بنیاد پہ گیا، ان کی امیری کا ہمیں کیا فائدہ۔ وہ بیٹھے تھے، جب یہ چیز میں ان کے سامنے بیان کی، یقین کرنا ان کی گردنیں نیچے ہو گئے۔ ہمارا مال و دولت کیا ہے؟ مرد و عورت اور بچوں میں جب میں نے یہ بیان کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیاتاً طیبہ ہے کیا؟ تو جب مجھے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری تو یہ زندگی نہیں ہے جو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، طالب علم کہہ رہا ہے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اور میں نے کہا ہمیں آنے کی قیمت مل گئی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی اور موت، زندگی بھی یہ ہونی چاہیے حیاتاً طیبہ۔ اور وہ کیا ہے؟ اب دیکھنا، شاید ہم فیل ہوں، شاید کچھ لوگ فیل ہو جائیں، جو کچھ واٹس ایپ پہ سنیں گے ان میں سے کچھ لوگ فیل ہو جائیں۔ کیسے؟ حیاتاً طیبہ اس زندگی کو کہتے ہیں جس میں قناعت ہو، بے صبری نہ ہو، آئے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، یہ حیاتاً طیبہ نہیں ہے۔ 10,000 سیل ہے، لاکھ سیل ہے، کچھ نہیں جی کچھ نہیں کچھ نہیں، یہ حیاتاً طیبہ نہیں ہے۔ حیاتاً طیبہ ہے جو کچھ ہے اس پہ قناعت ہے، الحمدللہ، بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ۔ ایک کنال زمین ہے، ایک قلعہ زمین ہے، کوئی بات نہیں، قناعت۔ 10 مربع ہیں، قناعت نہیں ہے، یہ حیاتاً طیبہ نہیں ہے۔ بینک بیلنس ہے ہی کوئی نہیں، بینک کا منہ نہیں دیکھا، دروازے پہ نہیں گیا ہے، لیکن قناعت ہے، حیاتاً طیبہ۔ 10 کروڑ پڑا ہے بینک میں، کوئی حیاتاً طیبہ نہیں۔ خطیب ہے، موٹر سائیکل پہ جا کے بیان کرتا ہے،
لیکن قناعت ہے حیاتن طیبہ ہے. 2 پراڈو رکھی ہوئی ہیں لیکن قناعت نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ہاتھ پھیلا رہے لوگوں کے سامنے، اتنی تنخواہ زیادہ کرو رہوں گا ورنہ نہیں. حیاتن طیبہ نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حیاتن طیبہ نصیب فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ حیاتن طیبہ یہ کہ رزق حلال ہو. ایک آدمی ادھار لینے کے لیے زیادہ پیسے لکھ دیے، 2 نمبر چیز 1 نمبر چیز بنا کے دی. بیٹے کو کہا، نوکر کو کہا ایسی تعریف کرو کہ لوگ چیز خرید لیں، 1 نمبر کر کے بیچو. یہ کوئی حیاتن طیبہ نہیں ہے، کھری بات کی ہے. یہ حیاتن طیبہ، اس کو سلام ہے، خراج تقسیم ہے. اگر یہ نہیں ہے تو خراج تکبیخ ہے. وہ کوئی زندگی نہیں ہے جس میں رزق حرام کا ہے. رزق حلال ہو، ریڑھی لگا لو لیکن رزق حلال ہو تو یہ حیاتن طیبہ ہے. اس کا مالک چودھری ہے، جس کی یہ زندگی ہے وہ چودھری ہے کہ رزق حلال ہے چاہے تھوڑا ہے. تیسرے نمبر پہ نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے. 5 نمازی بنا، تہجد شروع کر دیے، تہجد کے بعد اشراق، چاش، اوابین، جی صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے. زکوٰۃ دے کے نفلی صدقہ کر رہا ہے. حج فرض ہے پھر نفلی حج کر رہا ہے. عمرہ نفلی کر رہا ہے بار بار. اپنی جو ڈیوٹی ہے اس سے زائد کام کر رہا ہے. توفیق الاعمال الصالحہ مل رہی ہے. حیاتن طیبہ. آپ میں سے جتنے ہیں اگر نیکیوں میں ترقی ہو رہی ہے دن بدن تو آپ کی حیاتن طیبہ. اور اگر یہ نہیں ہے، پہلے 5 نمازیں، پھر 4، پھر 3، پھر 2، پھر جمعے پہ آ گئے، پھر عید پہ آ گئے، یہ سالبہ ہے. جی کئی علماء بیٹھے ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے کہ سالبہ کون سا ہے، کوئی وہ علمی بات ہے. چوتھے نمبر پہ کون سی حیات طیبہ ہے کہ کوئی سعادت مل گئی. حافظ قرآن بیٹھے ہو یہ حیاتن طیبہ ہے. علماء بیٹھے ہو یہ حیاتن طیبہ ہے. حاجی اور نمازی بیٹھے ہو یہ حیاتن طیبہ ہے. ماں نے قسم اٹھا کے کہا بیٹا میں راضی ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، یہ سعادت ہے. ماں باپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، یہ حیاتن طیبہ ہے، یہ سعادت ہے. کوئی سعادت نصیب ہو جائے یا بہت ساری نصیب. قرآن نہیں پڑھا نہیں ہے، بڑھاپے میں قرآن پڑھ لیا سعادت ہے. 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا سعادت ہے. داڑھی نہیں تھی، مسلح تھا، چہرہ بگاڑا ہوا. داڑھی ایسی سنت ہے کہ قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. مسواک ضرور سنت ہے، قبر میں ساتھ نہیں ہے. سرما ساتھ نہیں ہے، سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. یہ انشاءاللہ قبر میں بھی جائے گی. سعادت مل گئی، داڑھی رکھ لی اور رکھی بھی مٹھی برابر، یہ سعادت ہے. یہ سعادت نصیب ہو جائے. جھوٹ بولتا تھا، توبہ کر کے سچ بولنے لگا، یہ سعادت ہے. اب فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ اصل چودھری ہے، اسے حیاتن طیبہ ملی ہے. اس کے لیے وابڈا ٹاؤن میں مکان اور کوٹھی ہونا بھی شرط نہیں ہے. اس کے لیے کہیں باہر ممالک میں ملازمت مل جانا، سفر مل جانا وہ بھی شرط نہیں ہے. حیاتن طیبہ ہے. اور ایک اور چیز حیاتن طیبہ کے ساتھ کیا ہے؟ جو رضا بالقضاء. مکان گر گیا، رضا بالقضاء ہے. عزیز فوت ہو گیا، رضا بالقضاء ہے. بیگم رخصت ہو گئی، رضا بالقضاء ہے. خامد فوت ہو گیا بیگم کا، رضا بالقضاء ہے. کوئی تکلیف پہنچ گئی، رضا بالقضاء ہے. کل سکندر ہے آج اندر ہے، کل بادشاہ ہے آج فقیر ہے، کل پہلوان ہے آج مٹھی میں آ جاتا ہے، کمزور ہو گیا، رضا بالقضاء. یہ اصل زندگی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے. میں اس کو چودھری اور ملک اور خان مانتا ہوں جس کی یہ زندگی ہے. تو بہرحال یہ میں نے تمہید باندھی ہے.
کہ چیزیں دو ہیں، زندگی تو جانور کی بھی ہے، زندگی تو کافر مشرک بدعتی کی بھی ہے، رافضی کی بھی ہے، مرزائی کی بھی ہے، اور اہل قرآن کی بھی ہے، حدیث کے منکر کی بھی ہے، لیکن یہ حیات ہے جس کو حیات کہتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ، جس کو نصیب ہو گئی میری زندگی میں تو مبارک، زندگی کے بعد ہوئی تو دعا کر دینا کہ ایک فقیر نے بتایا تھا یہ زندگی ہے۔ اور موت کون سی ہے؟ اصل موت ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، یہ تو موت ہے۔ وہ موت مذاق نہیں ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، پھر سن بھی رہا ہے، پھر دیکھ بھی رہا ہے، کل پھر بولنے بھی لگ جائے گا، کھانے پینے بھی لگ جائے گا۔ موت نام ہے روح جسم سے جدا ہو جائے، بس اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ ہم مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، حق بات بیان کیا کرو۔ کوئی کہے مر گیا پھر سنتا ہے، مر گیا پھر دیکھتا ہے، کہو کہ یہ موت ہے یا کوئی مذاق ہے؟ اس لیے موت نام ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام شہداء، تمام صدیقین، تمام شہداء صالحین، سب پہ موت آئی ہے، اور جو زندہ امتی آنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، ایسے جدا ہونا کہ یمسک، اللہ روک لیتا ہے۔ شہید کہے کہ نہیں، شہید کے بارے کوئی کہے نہیں وہ پھر اس کی روح آ جاتی ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے مسئلہ۔ موت آئی، روح نکل گئی، واپس آئے گی انشاءاللہ قیامت کے دن۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کبھی بھی نہ کہنا کہ مرنے کے بعد قبر میں آ جاتی ہے، جمعرات کے دن بنیرے پہ بیٹھی ہوتی ہے، قرآن سے مذاق ہے، کسی کی نہ ماننا، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، علامۃ الدار ہو، فہامۃ العصر ہو، نہ ماننا۔ اب لیکن موت میں بھی ایک فرسٹ ڈویژن ہے، ممتاز درجہ ہے، ٹاپ آف لسٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے شہادت کی موت مل جائے، شہادت کی موت مل جائے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگ شہید ہوئے یا ہوں گے، اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو گواہی دے۔ تو بھائی شہید کون سی گواہی دیتا ہے؟ توجہ کرنا، شہید کون سی گواہی دیتا ہے؟ وہ تو شہید ہو گیا، کس چیز کی گواہی دی ہے؟ شہید گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ شہید گواہی دے رہا ہوتا ہے، یہ جان میری نہیں، اللہ کی ہے، مانگی تو میں نے دے دی۔ یہ دولت میری نہیں، یہ اللہ کی ہے، اس نے مانگی تو میں نے پیش کر دی۔ یہ گواہی دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ۔ تو جس طرح زندگی میں ہماری زندگی حیاتاً طیبہ ہونی چاہیے، اس طرح نوجوانوں، بوڑھوں، اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے۔ لمبی زندگی، صحت والی، نیکیوں والی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کرے موت آئے تو شہادت کی موت ہو، کیونکہ شہادت موت کا تتمہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ تھوڑی سی جگہ لی، آج بھی میرے پاس ہے، تو حاجی محمد حنیف صاحب میرے بزرگ ہیں، مجھے فرمانے لگے پٹواری سے جب اپنے نام رجسٹری کرانی ہے تو اس کا تتمہ نکلوانا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا تتمہ کس کو کہتے۔ تتمہ ہوتا ہے کہ حدود اربع بیان کر دے، لکھا ہوا ہو، کل اختلاف نہ ہو۔ تو زندگی کا تتمہ ہے کہ طیبہ ہو، ورنہ وہ زندگی نہیں ہے۔ اور موت کا تتمہ اعلیٰ درجہ، فرسٹ ڈویژن، وہ یہ ہے شہادت کی موت مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں ابھی تک خیال نہیں ہے۔ اگر خیال آ جائے تو ہر نماز کے بعد ہم مانگے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر۔
تیرے راستے میں ہم شہید ہوں۔ اور پھر رب نے کتنا مقام دیا ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ نہ کہو، کیونکہ جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کے جو وارث کافر تھے وہ کہنے لگے مر گئے مٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا مر جانا مٹ جانا، مرنا مٹ جانے کے مترادف نہیں ہے، وہ تو اگلی برزخی زندگی نصیب ہوتی ہے، غیر شہید کو مسلمان کو کافر کو، لیکن شہید کو اعلیٰ زندگی ملتی ہے۔ اس لیے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہیں کہنا کہ نیست و نابود ہو گئے، مر گئے مٹ گئے۔ کسی کو غلط فہمی ہو کہ نہیں جی شہید اس قبر میں زندہ ہے، تب قرآن نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، نہیں، یہ جواب تھا انہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موت نام ہے، شہادت نام ہے مر جانے مٹ جانے کا۔ فرمایا مردہ نہ کہو، یا اللہ پھر کیا کہیں، بل احیاء بلکہ ہم احیاء بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ اس قبر میں زندہ ہے؟ نہیں، عند ربہم، رب کے ہاں زندہ ہے۔ یرزقون، جنت کا رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ وہ کسی کو دنیا میں یاد نہیں کرتے ہیں۔ شہادت کی موت سمجھ آ جائے، ہر وقت تمنا یا اللہ شہادت کی موت دے دے، اور پھر اللہ عطا فرما بھی دیتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام ہے، عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی بہت بڑے ہیں۔ خوبصورتی میں بالکل نبی علیہ السلام کی خوشبو اور جھلک تھی، اتنے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان میں چند چیزیں، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل قرآن آتا ہی نہیں ہے، حافظ قاری کوئی نہیں، کرائے پہ لے کے آتے حافظ قاری۔ حضرت حسین کے عشاق وہ ہیں جو قرآن کے حافظ قاری ہوں گے، آپ لوگ عشاق ہیں، غلام ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ انہ من ریحانتی، فرمائیے تو میری خوشبو ہے، حسین کے بارے میں فرمائے۔ فاطمہ اسے رلایا نہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے پتہ ہے یہ روتا ہے، فَإِنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عاشق اور خادم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل ہیں۔ حضرت حسین اتباع سنت میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت حسین کا نام لینے والے اور ہیں، وہ ہمارے نہیں، حضرت حسین ہمارے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ لیکن دیکھا شہادت کی موت ملی ہے، سبحان اللہ، شہادت کی موت ملی ہے، شہید بھی، مقام بھی بہت زیادہ اور مظلوم بھی بہت بڑے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرش بھی کرتے ہیں، عرش قرآن کی تائید اور قرآن نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج بڑے بڑے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مرزے کی، مسلمہ کذاب کی روحانی اولاد موجود ہے۔ آج صبح تو رحمان صاحب درس دے رہے تھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انہیں بھی اور آپ بھی۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ آج کا دن 7 ستمبر بہت خوشی کا دن ہے، جب سن 1973 میں مفتی محمود رحمہ اللہ کی محنت، ذوالفقار علی بھٹو کی تائید میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور آج بھی انہیں کافر قرار دیتے ہیں، قیامت تک ان کو کافر سمجھا جائے۔ بدترین، دنیا میں بدترین فتنہ مرزائیت ہے، بدترین، سور سے بھی بدترین وہ مرزائی ہے۔ آج کا دن اور پچھلا 6 والا، اس میں سن 65 ہوئی، وہ جغرافیائی لحاظ سے جی اس میں سرحدوں کو مضبوط کیا گیا، جغرافی کا خیال کرو تو وہ سرحدوں کو مضبوط کیا گیا سن 65 کی جنگ، اور ادھر دیکھو تو ایمان کی سرحدوں کو مضبوط کیا گیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ نہیں بنے تو اور کون ماں کا لال ہے جو کہ نبی بنے، اور وہ نبی۔ شہادت کا مرتبہ ملا یا کہ نہیں ملا ہے؟ ملا ہے۔ اس لیے شہادت کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جس آدمی کو شہادت کی موت مل جائے مبارک، اور جسے خواہش بھی نہیں تمنا بھی نہیں بڑی بدقسمتی ہے۔ میں آج حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا کی حدیث سمجھو گے تو پھر دل میں تڑپ پیدا ہوگی۔ فرما ایک آدمی وہ ہے انما الاعمال بالنیات کے تحت جہاد میں چلا گیا، نہ لڑنے کا ارادہ ہے نہ شہادت کا ارادہ ہے، چلا گیا مسلمانوں کو غالب کرنا ہے، سبحان اللہ، چلا گیا۔ یہ دیکھو لڑنے کا ارادہ بھی نہیں، شہادت کا ارادہ بھی نہیں، بس چلا گیا، نیک نیت ہے جسے یار مسلمانوں کو غالب کریں گے۔ فرمایا جب یہ جام شہادت وہاں نوش کرتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے تو آ گیا تھا نا، نیت صاف تھی، مسلمانوں کو غالب کرنا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا مقصد نہیں تھا، آ گیا تھا، اب شہید ہو گیا۔ تو یہ تو ایک ادنا شہادت کا مرتبہ ہے، لیکن کتنی عزت ہے، گناہ سارے معاف، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شہید ہے، کیوں گیا ہے؟ لڑوں گا لیکن شہادت کا ارادہ کوئی نہیں ہے، لڑوں گا، انما الاعمال بالنیات، شہادت کی جذبے سے نہیں گیا ہے، یہ شہید ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، لفظ سننا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ میں تو طلباء کو کہہ رہا تھا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے پاس بٹھا لے، میرے قریب بیٹھنا ہے، عند ملیک مقتدر، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ پھر میں نے ایک مثال دی تھی کہ میں کہوں یہ طالب علم ادھر بیٹھے، یہ ادھر بیٹھے، یہ ادھر بیٹھے، 15 منٹ کے بعد بیٹھے، ایک طالب علم جلدی سے آیا اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، تو میں کہوں گا اس نے جلدی کی ہے، بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ متقی لوگ باغات میں نہروں میں ہوں گے، اس بادشاہ کے پاس ہوں گے جو بڑی قدرت والا ہے، لیکن اگر کوئی دوڑ کے جلدی کر کے اپنی اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے قرآن کے اپنے سینے سے لگا لے، یہ دنیا میں عند ملیک مقتدر ہے، حدیث کو اپنے سینے سے لگا لے، یہ دنیا میں عند ملیک مقتدر ہے۔ تہجد شروع کر دے، عند ملیک مقتدر، یہ اللہ کے پاس بیٹھا ہے۔ سچ بولنا شروع کر دے، عند ملیک مقتدر ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی بڑی ہے کہ جو چاہے کہ دنیا میں یار میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں، اللہ تو حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہے، لیکن کہے استاد جی قیامت کے دن تو انشاءاللہ جائیں گے۔ میرے ایک دوست تھے، زندہ ہے، راولپنڈی میں ہے، قاری خادم صاحب، بڑے شغلی مذاقی آدمی ہیں۔ ہم جب بیٹھتے تھے آج سے 20 سال پہلے تو مجھے کہتے مولوی عبد الرحمن یار کیوں وہم کرتا ہے، اگر ہم نہ گئے تو پھر کون جنت میں جائے گا، سینہ تان کے ہم جا رہے ہوں، ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اچھا گمان ہے۔ تو اگر کوئی کہے استاد ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، استاد جی دنیا میں کوئی بتا دو کہ میں بڑی جلدی سے سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، تو میں کہوں گا جہاد کر، شہادت کی تمنا کر، انشاءاللہ تو دنیا میں بھی عند ملیک مقتدر ہے، چاہے پہاڑوں پہ ہے، ریگستان میں ہے، جب تو مجاہد ہے، جب تو شہادت کی تمنا کرتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں عند ملیک مقتدر۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ لڑنے کے ارادے سے کیا ہے؟ شہادت کا جذبہ نہیں ہے، نیت صاف ہے، لڑوں گا، ماروں گا، جہنم رسید کروں گا۔ اچھا فرمایا اسے کیا مرتبہ ملے گا؟ اسے ملے گا، اللہ فرمائے گا تو آیا تھا لڑنے کی نیت سے، شہادت کا تیرا ارادہ کوئی نہیں تھا،
لیکن تجھے درجہ یہ ہے عند ملیک مقتدر، بس تیری حویلی میرے سامنے سامنے، کہو سبحان اللہ۔ یہ دو درجے ہیں۔ تیسرا درجہ جو فرسٹ ڈویژن ہے، ممتاز ہے، ٹاپ آف لسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی جائے جہاد کے لیے، انما الاعمال بالنیات، لڑوں گا، قتل کروں گا جی، اور شہادت کا جام پیوں گا، ایسے میں نے نہیں آنا۔ یہ جو مرتبہ ہے جسے نصیب ہو گیا، یاد رکھنا قیامت کے دن اب آپ پہ جذبہ آنا چاہیے اس چیز کا کہ ہمیں شہادت ملے۔ یہ جو گیا ہے کہ میں لڑوں گا پھر جام شہادت نوش کروں گا، فرما یہ جب قیامت کے دن جنت میں جائے گا تو کیا نصیب ہوگا؟ ایسے کون سا مرتبہ نصیب ہوگا؟ یہ مرتبہ نصیب ہوگا قیامت کے دن کہ یہ جا رہا ہوگا اور جسے کہے گا وہ آگے سے راستہ چھوڑ دے گا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کے قرب حاصل کروں۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ! میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا نے اس شہید کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اور میں دعوے سے علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، فاروق اعظم اس درجے میں شہید ہوئے، حضرت حسین اس درجے میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے میں شہید ہوئے، حضرت عثمان اس درجے میں شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کا چچا اس درجے میں شہید ہوا، جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اس درجے میں شہید تھے۔ اور آج کے دور میں بھی بڑے لوگ شہید ہوئی ہیں، آج سے پہلے بھی علماء شہید ہوئی ہیں، مجاہد شہید ہوئی ہیں۔ میرا ایمان ہے علی وجہ بصیرت یہ درجہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ آخری درجہ وہ ہے کہ یہ جب کہے گا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، میں آگے جا رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں۔ جنت میں فرمایا اگر یہ کسی نبی کو بھی کہے گا راستہ چھوڑ دے تو نبی بھی راستہ چھوڑ دے، نہ اس نے کہنا، نہ نبی نے ایسے کرنا، نہ یہ بے ادبی۔ میرے آقا نے عظمت بیان کی ہے، اس شہادت کا جام پینے والا گیا، لڑوں گا، قتل کروں گا، جہنم رسید کروں گا، جام شہادت نوش کروں گا، کوئی پرواہ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قیامت کے دن لوگ راستہ چھوڑیں گے، جسے انگلی سے اشارہ کرے گا وہ بھی راستہ چھوڑ دے۔ تو میں نے دو چیزیں شروع کی تھی، یار زندگی تو سب کی ہے، کوئی کمال نہیں، حیاتاً طیبہ بناؤ، موت سب کی ہے، سب نے مرنا ہے، جانا ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن موت اگر شہادت کی مل جائے اور اعلیٰ درجہ مل جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر جب موقع ہوگا اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آنے اور سننے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ یہ مخلص مجمع جو کچھ اس عاجز طالب علم نے بیان کیا، انہوں نے سنا، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے، ہماری قبر والی زندگی آسان فرما دے۔ ہمارے منہ چھوٹے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے، باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے ہمیں جب موت عطا کرنا، شہادت کی موت عطا کرنا، شہادت کی موت عطا کرنا۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد حبیبک۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا محرک القلوب، یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 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 فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا في القبر بعد الموت اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لخدمة الدين بسم الله الحالق الأكبر حرزا مما أخاف دائما لا قدرة للمحلوق مع الحالق كافها يا عين صاد خاميم عين سين كاف وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا بفضلك 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 برحمتك يا أرحم الراحمين تمام حضرات سے گزارش ہے یہ کوئی زکوٰۃ نہیں صدقہ نہیں بڑا طیب مال ہوتا ہے آج میرے ایک روحانی بیٹے نے انتظام کیا حلوہ اور کعوہ کا تو یہ ضرور نوش کر کے کھا کے جائیں رب کائنات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا جب کوئی مومن دعوت کرے فعجب ہو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے کوئی ساتھی نہ جائے جتنے حضرات آئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئندہ بھی ہر ماہ کی پہلی سوموار کو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا